محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کے لیے ایک ایسے نبی کا انتظام فرمایا جو کامل نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے قابل اقتداء ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا اس جمعے کے موقع پر ٹاپک ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم جھلکیاں۔ ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت دنیا کے گلوب میں جو حالات چل رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ معاملے ہو رہے ہیں، چاہے وہ گستاخیوں کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے تعلق سے ہو، اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خوش نصیبی کے بارے میں 1400 سال پہلے بیان کر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا اور نبی پر ایمان لے کر آئے۔ طوبی لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لے کر آیا، ان لوگوں کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ پھر آگے کے جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 مرتبہ خوشخبری ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمان لے کر آئے، ایک مرتبہ خوشخبری دی گئی صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو کہا گیا کہ جو آدمی نبی کو نہیں دیکھتا ہے اور پھر بھی ایمان لے کر آتا ہے، طوبی 7 مرات، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 5 6 7 مرتبہ خوشخبری اللہ کے رسول نے دے رکھی ہے۔ تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور پیارے نبی کی اقتداء کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیج کر احسان جتلا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر احسان جتاتا ہے کہ انہی مومنوں میں سے ایک نبی کو اس نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ کی بڑی نعمت سورج کی شکل میں ہے جو دن رات خدمت کر رہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں چاند بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں جو ہے آسمان بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ درخت بڑی نعمتیں ہیں، یہ ہوا بڑی نعمت ہے، یہ سمندر بڑی نعمت ہے، اور زمین بڑی نعمت ہے، اور اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں کو اللہ نے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ لیکن نعمتیں دینے کے بعد، چاند دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، سورج دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، زمین کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، آسمان کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، ہوا کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، پانی کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن اگر احسان جتایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجنے پر احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر اللہ کا خاص احسان ہے۔
یہ نعمت سورج سے بڑھ کر، یہ نعمت چاند سے بڑھ کر، یہ نعمت زمین سے بڑھ کر، یہ نعمت ہواؤں سے بڑھ کر، ساری دنیا کے نعمتوں سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور جس ذات کو ہمارے پاس بھیجا، اس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی گارنٹی دی کہ وہ اس طرح کی گارنٹی دنیا کے کسی بھی شخصیت کے بارے میں اللہ نے نہیں دیا۔ انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور آدمی کے بارے میں ایسی گارنٹی نہیں دیا۔ گارنٹی کس کی کہہ رہا اللہ تبارک و تعالی؟ دیکھو میں جس نبی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اس کی عقل کی گارنٹی میں دے رہا ہوں، اس کی سمجھ کی گارنٹی میں دے رہا ہوں، اور اس کی ہدایت کی گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، جو نبی تمہارے پاس آ رہا ہے اس کی عقل کی باتیں، اس کی سمجھ کی باتیں، اس کی رہنمائی کی باتوں میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ گارنٹی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی، آپ کے فرمائے ہوئے فرمان میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ اس کی گارنٹی اللہ دے کر کہتا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اور اسی جو ہے نبی کی آنکھوں کی گارنٹی دیتے ہوئے اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اس کی آنکھوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کیا اور اس نے آنکھوں نے کوئی سرکشی نہیں کی۔ یہ آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہی کہتا ہے، جنت میں جو دیکھا وہی کہتا ہے، جہنم میں جو دیکھا وہی کہتا ہے۔ آنکھوں کی گارنٹی بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دے رکھا ہے۔ اور پھر زبان کی گارنٹی دیتے ہوئے کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ بات کرتے ہیں تو عرش والے کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں تو جبرائیل کے فرمان کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر دل کی گارنٹی دیتے ہوئے کہا مَا كَذَبَ الفؤاد ما رہا، اس کے دل نے بھی کبھی جو ہے غلط بات نہیں کی، اس کے دل میں بھی کبھی غلط بات کو وسوسہ پیدا نہیں ہوا۔ اور پوری زندگی کے بارے میں گارنٹی دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، آپ کے کیریکٹر پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کے احکامات پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کے باتوں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر چیز کی گارنٹی اللہ تبارک و دے کر کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اور پھر جس استاذ نے ان کو تعلیم دی اس استاذ کی گارنٹی جو ہے دیتے ہوئے کہتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، قرآن کو کس نے سکھایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن فرشتے نے سکھایا اس فرشتے کی گارنٹی دیتے اللہ کہتا ہے علمہ شدید القویٰ۔ اور اس نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ گارنٹی دیتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ دیکھو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے ساتھ جو رہتے ہیں نا ان کی گارنٹی بھی دے رہا اللہ تعالیٰ، یہ کفر میں بڑے سخت ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہنے والے سارے کے سارے صحابہ کرام کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اور پھر گارنٹی دے کر نہیں چھوڑتا ہے، ان کے حفاظت کی گارنٹی بھی دیتا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے دنیا اگر نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، بادشاہ نقصان نہیں پہنچا سکے، دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے، اور دنیا کا کوئی بھی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا، قیامت تک بھی آپ کے نام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کی شخصیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے اخلاق کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کی سیرت کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ اللہ خود کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اور پھر اس نبی سے اللہ یہ بھی کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ یہ نہ سمجھنا اگر تکلیف آ رہی ہے احد میں آپ کے سر پھوٹ رہے ہیں تو ما ودعک ربک وما قلی، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ طائف میں اگر آپ کا سر پھوٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ آپ سے ناراض نہیں۔ آپ کا گھر اگر مختصر ہے، چھوٹا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پاس پراپرٹی نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پاس جائیداد نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کی بیٹی کو طلاق دے رہا ہے کوئی، ما ودعک ربک وما قلی،
اور آپ کے جینے کو دوبھر کرتا ہے. ما ودعک ربک وما قلا. غار ہیرا میں چھپنا پڑتا ہے. ما ودعک ربک وما قلا. غار ثور میں چھپنا پڑتا ہے. ما ودعک ربک وما قلا. راتوں رات نکلنا پڑتا ہے. ما ودعک ربک وما قلا. اللہ آپ سے ناراض نہیں. یہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور دوستو پھر اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مشکلات لاتا کیوں ہیں بھائی؟ یعنی جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوتا ہے مشکلات کا انبار سامنے آتا ہے. مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں. چچا جو ہے دشمن بن جاتا ہے. چچا بھی دشمن بن جاتا ہے. رشتہ دار دشمن بن جاتے ہیں. قبیلے والے دشمن بن جاتے ہیں. مکہ والے دشمن بن جاتے ہیں. طائف والے دشمن بن جاتے ہیں. مدینہ میں جانے کے بعد اڑوس پڑوس کے وہ قبیلے دشمن بن جاتے ہیں. آخر کیوں نبی کو آخر اللہ دشمنوں کو پیدا کر رہا ہے؟ کیوں نبی کے ساتھ دشمنوں کو جو ہے اور آگے بڑھا رہا ہے؟ یہ ہے سیرت نگار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے مشکلات کا سامنا ہوا نا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ساری دنیا کے سامنے آشکارا کرنا چاہتا تھا. آدمی کے اصل اخلاق اس کی مشکلات میں ہی ہوتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی مشکل نہ آئے اس کے صبر کے بارے میں لوگوں کو کیسے پتا چلے؟ اگر مشکل نہ آئے بردباری کا پتہ کیسے چلے؟ اگر مشکل نہ آئے تو جو ہے یہ علم کا پتہ کیسے چلے؟ اگر مشکل نہ آئے تو یہ ہمدردی کا پتہ کیسے چلے؟ کہ ساری کی ساری صفات کو دنیا والوں کے سامنے اللہ رکھنا چاہتا تھا. اور یہ بغیر مشکلات کے یہ ساری صفتیں ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں. کون کتنے اخلاق والا ہے مشکلات میں پتہ چلتا ہے. یا تو حد سے زیادہ خوشی اس کو ملے تو پتہ چل سکتا ہے، حد سے نقصان ہو تو پتہ چل سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکلات اس لیے لایا تاکہ آپ کے صبر کو ظاہر ہو، آپ کا صبر ظاہر ہو، آپ کی قربانی ظاہر ہو، آپ کی بردباری ظاہر ہو، آپ کے فیصلے ظاہر ہوں، آپ کی محبت ظاہر ہو، آپ کی شفقت ظاہر ہو. ہر ایک کے ساتھ آپ کی شفقت ظاہر ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات کو پیدا کرتا رہا. اور اس وقت مسلمان بھی جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کے مستقبل کے ایک روشن مستقبل بھی نظر آ رہا ہے. اس وقت اگر مسلمان پریشان ہیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی سرزمین پر اگر مسلمان مشکلات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مستقبل کے روشن ہونے کی خوشخبری دے رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مشکلات کا سامنا کرنا ہوا اسی مشکل کے دوران، اسی مشکل اوقات کے دوران مستقبل کی خوشخبری اللہ کے رسول کو بتائی گئی. ہجرت کا موقع ہے، مکہ سے چھوڑ کر نکلنا پڑ رہا ہے. اس شہر سے نکلنا پڑ رہا ہے جس شہر سے نکلتے ہوئے ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا تھا اے مکہ اگر تیرے باسیوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی نہیں نکلتا. اتنی زیادہ شدت کے ساتھ محبت کرنے والے شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ساد و سامان بھی نہیں ہے، ایک اونٹ ہے اپنے ساتھ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اونٹ ہے بس. 500 درہم آپ کے ساتھ ہیں بس. کوئی سامان نہیں، کوئی جو ہے وہاں پر کوئی اسلحہ نہیں، کچھ نہیں. ہجرت میں جا رہے ہیں، چھپنا پڑتا ہے. غار ثور میں 3 دن تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد کفار قریش میں سے اعلان ہوتا ہے کہ جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر لائے اس کو 100 سرخ اونٹنیاں دی جائیں گی انعام کے طور پر. لوگ خوش ہو جاتے ہیں. سراقہ بن مالک بھی کفر کی حالت میں ہیں، وہ جو ہے نبی کو ڈھونڈنے نکل رہے ہیں اور ڈھونڈتے نبی کو انہوں نے دیکھ لیا اور نبی کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہیں. پھر نبی اونٹ پر جا رہے ہیں، صدیق اکبر اونٹ پر جا رہے ہیں اور صدیق اکبر پلٹ کر دیکھ رہے ہیں. نبی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں. یہ سراقہ بن مالک کا گھوڑا جیسے نبی کے قریب جاتا ہے زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر یہ نیچے گر جاتا ہے اور اٹھا کر پھر گھوڑے کے پیروں کو کھود کر پھر نکالتا ہے، پھر پیچھا کرتا ہے، پھر دھنس جاتے ہیں، پھر پیچھا کرتا ہے، پھر دھنس جاتے ہیں. آخرکار یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کو پا نہیں سکتا.
میں نبی کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ سے امن کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ میں آج پکڑنے آیا تھا آپ کو، آج میں پکڑنے آیا تھا، میں آج پکڑ نہیں پا رہا ہوں، کل اس کا بدلہ آپ کبھی مجھ سے نہ لینا، میں آپ سے ابھی سے امان کی درخواست کرتا ہوں، کل آگے چل کر مجھ سے بدلہ لے لیں گے آپ، ممکن ہے اچھا تم مجھے پکڑنے آئے تھے، یہ لو بدلہ، ہو سکتا ہے، لیکن ایڈوانس میں یہ بیل لے رہے ہیں کہ بھائی آئندہ سے میں آپ کے پاس کچھ نہیں کروں گا، مجھے امان دے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے سرو سامانی میں اللہ کی طرف سے حکم سناتے ہیں، اے سراقہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن آئے گا جس میں تم ایمان والے بن جاؤ گے اور تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں خوشخبری سنا رہے ہیں، کچھ تھا ہی نہیں، الٹا جو تھا چھوڑ کر جا رہے تھے، جو ساتھ میں تھا وہ بھی ناکافی تھا، لوگ بھی ساتھ میں نہیں تھے، ایسی بے سرو سامانی میں اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا قیصر و کسریٰ آپ کے ہاتھوں میں رہے گا۔ اللہ کا رسول خوشخبری اس مشکل حالت میں سنائی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خوشخبری پوری ہو جاتی ہے، سراقہ بن مالک کو لایا جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے اور ہیرے جواہرات کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ مستقبل کی خوشخبری مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رکھی تھی۔ اب غور کریں آپ، خندق کا موقع ہے، دشمن مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مدینے کے اندر بیٹھ کر مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مشورہ دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ تلوار ہمارے پاس، نہ تیر ہمارے پاس، نہ گھوڑے ہمارے پاس، نہ افرادی قوت ہمارے پاس، نہ اسلحہ ہمارے کچھ نہیں ہمارے پاس، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری ایک رائے مان لیجئے کہ مدینے کے اطراف خندق کھودی جائے تاکہ وہ گڑیز کو پار کر کے دشمن مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول نے مان لیا۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا، خندق کھودا جائے۔ خندق کھود رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، اور صحابہ کرام بھوکے ہیں تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ہم پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ پر۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، میرے دوستو اگر تم لوگوں نے ایک پتھر باندھا ہے تو دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ایسی حالت میں، ایسے مشکل حالات میں، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانا نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، لوگ نہیں، کچھ نہیں، ایسی حالت میں کھوتے کھوتے چٹان لگ جاتی ہے۔ چٹان، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چٹان لگی، اب یہاں کھود نہیں سکتے، گڑھا بن نہیں سکتا، خندق بن نہیں سکتی، کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لاؤ ہتھوڑا۔ ہتھوڑا اٹھا کر اس چٹان پر مارا تو چنگاری نظر آئی، اور چنگاری کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا، لوگوں سنو، اس چنگاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کی فتح کی خوشخبری دے رہا ہے، روم کے فتح کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ خوشخبری کس حالت میں دی گئی؟ کھانے کو کھانا بھی نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑ رہا تھا، افرادی قوت بھی نہیں تھی، مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ ایسی مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روم کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، ہاں طائف کے اندر کیا ہوا سبھی جانتے ہیں، اور وہاں پر واپس لوٹتے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول اگر آپ حکم دیں گے تو مدینے والوں کو 2 پہاڑ اخشبین، ایک پہاڑ کا نام اخشب، ایک پہاڑ کا نام اخشب، اس بیچ مدینہ ہے، اخشبین کو ملا کر پیس کے چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اس مشکل حالت میں بھی کہا تھا، یہ قوم مجھے نہیں سمجھ رہی ہے، یہ قوم کی اولاد مجھے سمجھے گی، وہ ایمان لے کر آنے والی ہے۔ مشکل حالات میں، مشکل کچھ تھا ہی نہیں یار، مکے سے بیزار ہو چکے تھے، مکے والوں سے مایوس ہو چکے تھے، مکے والوں سے مایوس ہونے کے بعد آپ نے سوچا تھا طائف والے میری بات سنیں گے،
لیکن وہاں کا ایک سردار بھی نبی کا انکار کر دیتا، دوسرا سردار نبی کو دھتکار دیتا، تیسرا سردار کہتا ہے میں تمہارے بارے میں نہ اچھا کہوں گا نہ برا کہوں گا، اگر تم واقعی اگر نبی ہو تم جیت جاؤ گے، تم سب پر جو حکومت کرو گے، اگر جھوٹے ہیں تو پھر تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، میں کیوں خامخواہ کچھ کہہ کر اپنے آپ کو غلط قرار دوں۔ چھوڑ دیا تھا۔ مایوس ہو کر واپس لوٹ کر آ رہے تھے، اس موقع پر خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ یہ نہیں لائیں گے، ان کی اولاد ہی ملہ کرانے والی ہے، اولاد ہی ملہ کرانے والی۔ صحابہ کرام مکے میں چھوڑ کر حبشہ جا رہے ہیں، مشکل کا ٹائم ہے، عورتیں جا رہے ہیں، مرد جا رہے ہیں، اپنے جان و مال کی حفاظت کی خاطر جا رہے ہیں، اور وہاں پر حبش میں جو ہے قیام کر رہے ہیں۔ ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ تجارت کرنے جو ہے وہ حبشہ جا رہے ہیں، اور وہاں کے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں، بھگوڑے ہیں، ان کو واپس دے دیا جائے۔ وہاں کے بادشاہ نے بلایا اور کہا یہ لوگ جو ہے ہاں ان کے بارے میں، یہ جس نبی پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں اس نبی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کے خاندان کا کون آدمی ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نبی کے خاندان کا آدمی ہوں۔ اچھا ایک کام کرو، تمہارے ساتھ کون کون ہے آپ کے پیچھے کھڑا کرو۔ سب کو پیچھے کھڑا کیا گیا اور کہا میں سوالات کرنے جا رہا ابو سفیان سے، اگر یہ غلط جواب دے تو پیچھے والے جو ان کو ٹوک دینا۔ سوالات شروع کر دیتا ہے بادشاہ۔ سوالات کیا کہتا ہے؟ وہ سوالات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو کہ بھائی یہ جو آدمی یہ نبی ہونے کا تمہارے پاس دعویٰ کر رہا ہے، کیا ان کے خاندان میں کوئی اس سے پہلے نبی ہوا تھا کیا؟ جواب ملتا نہیں، ہمارے خاندان میں کوئی نبی تو نہیں گزرا ہے۔ اچھا کیا تمہارے اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا تھا؟ کہا میرے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا تھا۔ اچھا کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ کہا کبھی غداری اس نے کیا ہے؟ کہا کبھی غداری بھی وہ نہیں کرتا ہے۔ وہ جو ہے کیا تمہارے اس کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے؟ ہاں ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی وہ جیتتا ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی وہ جیتتا ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں۔ کہا اس کو ماننے والے مالدار ہیں غریب ہیں؟ ابو سفیان چاچا کہتا ہے، ابو سفیان چاچا ہے اللہ کے رسول کا، کہتا ہے اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ کہا اس کو ماننے کے بعد کیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کہا اس کو ماننے کے بعد کوئی اس کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کو ماننے کے بعد کوئی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو کہا یاد رکھو وہ نبی سچا نبی ہے، اور وہ نبی میرے اس قدموں تلے زمین کا بھی مالک بننے والا، یہاں پر بھی حکومت کرنے والا ہے۔ کس حالت میں خوشخبری دی جا رہی ہے؟ اس حالت میں کہ نبی کے ماننے والے مکہ میں رہ نہیں سکتے، حبشہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پر جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، کپڑوں کے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، کام کرنے مزدوری نہیں مل رہی ہے، کوئی تھوڑا وہ دیتا ہے، کوئی یہ دیتا ہے، اور وہاں پر مجبوری کی حالت میں جی رہے ہیں۔ لیکن خوشخبری کیا مل رہی ہے؟ ایک دن آئے گا وہ نبی میرے پیروں تلے زمین جو ہے جس پر میں کھڑا ہوں اس پر بھی حکومت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حالات آئے، خوشخبریں جہاں ملی مشکل حالات میں ہی ملتی رہیں۔ آج بھی اگر مسلمان اگر مشکل حالات میں ہیں تو خوشخبری ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ خود کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ آج اگر کوئی نبی کے کارٹون بنا رہا ہے، آج اگر کوئی نبی کے خاکے بنا رہا ہے، آج اگر کوئی نبی کی شادیوں کو لے کر مذاق اڑا رہا ہے، آج اگر کوئی نبی کی شکل بنا کر داڑھی میں بم رکھ کر کارٹون بنا رہا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ایسے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے دوست؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ خود جو ہے زندگی میں کہتا ہے، نبی نے اعلان کیا تھا نبی ہونے کا، چچا نے کہا تھا تبًّا لک یا محمد، اے محمد تم ستیاناش ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، الہذا جمعتنا، یہ بات بتانے ہم کو تم نے جمع کیا تھا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ نبی کو بدوا دیتا ہے؟ ارے نبی کو تم بدوا دو گے تو اللہ تم کو بدوا دیتا ہے، اللہ تم کو بدوا دیتا ہے۔ ہاں اللہ پھر کہتا ہے، کیا کہتا ہے دیکھو آپ کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم،
اور یاد رکھیں جو بھی نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی طرح مشکل کی زندگی گزارتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اور پھر ذرا دیکھو آپ کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصرانی ایمان لے کر آتا ہے، نصارہ کرسچن اللہ کے رسول پہ ایمان لے کر آتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد نبی کے قریب بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وحی کے باتیں بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے، پڑھا لکھا تھا، وحی کے باتیں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چند مہینوں کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہو کر جو ہے دور چلا جاتا ہے، جا کر وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو جھوٹا پایا ہے، میں نے محمد کو دھوکہ باز پایا ہے، نہ محمد جو لکھنے کے لیے کہا کرتے تھے اس میں الٹا سیدھا لکھا کرتا تھا، وہ نبی کی جو ہے حج و بیان کرتا ہے، وہ نبی کا مذاق اڑاتا ہے، وہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، نبی کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی باتیں کرتا ہے۔ وہ ایمان لانے کے بعد واپس جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے، نبی کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کے آنکھوں کے سامنے، صحابہ کرام کے آنکھوں کے سامنے، اس کے قبیلے کے سامنے اس کو موت دیتا ہے، اور اس کے قبیلے والے اس کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے تو وہ مردہ زمین پر آ کر پڑا ہوا ہے، زمین پر آ کر پڑا ہوا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایسی واقعہ نہیں، بخاری کی روایت ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے۔ نصارہ نے سمجھا یہ محمد کے ماننے والوں کی کارستانی ہے، چونکہ اس نے محمد کی توہین کی تھی، چونکہ اس نے محمد کو برا بھلا کہا تھا، تو ان کے ماننے والوں نے قبر کو کھود کر مردے کو باہر پھینکا ہے۔ کہا اگر یہ دیکھے تو پھر جو ہے وہ کریں گے، پھر رات میں دوسرے کا دفن کر دیتے ہیں، صبح ہوئی تو پھر وہ مردہ زمین پر آ کر پڑا ہوا ہے۔ کہا پھر انہوں نے کھودا، کہا پھر اور ایک مقام پر چھپ چھپ کر رات میں جو اور ایک مقام پر دفن کیا، پھر وہاں پر بھی زمین نکال کر صبح ہونے تک اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ کہا یہاں دفن نہیں کریں گے، دور کسی جنگل میں صحرا میں دفن کیا جائے گا، اور رات میں دور صحرا میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں اس یہودی، اس نصرانی کو جس نبی کی توہین کی تھی۔ زمین وہاں سے نکال کر پھینک دیتی ہے، تب سمجھتے ہیں کہ اس نے جو توہین کی تھی اس کی سزا اس کو مل رہی ہے، جو اس نے جو ہے نبی کی توہین کی تھی اس کی سزا یہاں دنیا میں اس کو مل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا انا کفیناک المستہزئین، ہم تمہاری طرف سے کافی ہیں، ہم تمہاری طرف سے کافی ہیں۔ اور پھر دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب بھی تھا، اور وہ جو ہے نبی ہونے سے، نبوت کے سے پہلے اللہ کے رسول کی بیٹی سے اس کے بیٹے کا نکاح ہوا تھا۔ نبوت سے پہلے کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہو چکا تھا۔ جب نبی بن گئے، نبوت کا اعلان کر دیا، تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ اس محمد کے گھر کی بیٹی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی، نکال دو، طلاق دے دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ ابو لہب کے بیٹے نے نبی کی بیٹی کو جو ہے آ کر طلاق دے دیا، اور گھر کو چھوڑ کر نبی کے چہرے پر تھوکا، اس نے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس بندے پر تیرے کتوں میں سے کتا مسلط کر دینا، تیرے کتوں میں سے کتا مسلط کر کے چھوڑ دینا۔ ابو لہب کہتا ہے محمد نے جب بددعا دی تو یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، میرا بیٹا ایسے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ یقین ہو جاتا ہے اس کو، جہاں بھی جاتا ہے ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ مارکیٹ جاتا ہے تو ساتھ میں رکھتا ہے، وہ سفر میں جاتا ہے تو ساتھ میں رکھتا ہے۔ سفر میں نکلا تجارت کے لیے تو بیٹے سے کہا بیٹے تم یہاں مت رہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ لے کر نکل جاتا ہے، اور رات ہو جاتی، قافلہ گزر رہا ہے، رات کی تاریکی بڑھتے جا رہی ہے۔ سوچا یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، کہا ٹھیک ہے یہاں پڑاؤ ڈالیں گے۔ سب کو جمع کیا اور کہا لوگو تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو اس کے لوگوں نے کہا، قبیلے والوں نے کہا، اس کے کاروان والوں نے کہا، قافلے والوں نے کہا آپ ہمیں سب سے معزز ہیں، آپ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے باعزت ہیں، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا کیا تم میرے بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ ہاں
ہاں جس طرح ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں. کہا محمد نے بددعا دی ہے میرے بیٹے کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کام کرو سارا سامان لا کر ڈال دو، ایک کٹا بنا دو سامان کا، اور کٹا بنانے کے بعد اس پر بستر بچھا گیا، اور اپنے بیٹے کو اس کٹے پر سونے کے لیے کہا، اور قافلے والوں سے کہا کہ ہم اس کٹے کے اطراف سوئیں گے تاکہ اگر کوئی آ کر حملہ کرے جانور تو ہم روک سکیں، ہم ڈیفنس کر سکیں، ہم اس کو ہٹا سکیں. یہاں بھی سوئے، یہاں بھی سوئے، یہاں بھی سوئے، طرف قافلے والے سو جاتے ہیں. قصہ بیان کرنے والا راوی کہتا ہے میرا دل دھڑک رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. جیسے تاریکی بڑھ رہی تھی، لوگ سو چکے تھے، میں سو نہیں پا رہا تھا. اچانک ایک شیر آ جاتا ہے اور آ کر جو وہاں پر سوئے ہوئے تھے ان کے پاس آ کر ان کے قدموں کو سونگھتا ہے، ان کے ہاتھوں کو سونگھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اس کے قدموں کو سونگھا، ہاتھوں کو سونگھا، چھوڑ دیا. اس کے قدموں کو سونگھا، ہاتھوں کو سونگھا، پورے اطراف میں جتنے سوئے ہوئے تھے سب کو سونگھا، سب کو چھوڑ دیا. چھلانگ لگا کٹے پہ جاتا ہے، سامان پر جاتا ہے جہاں ابو لہب کا بیٹا سویا ہوا ہے، اس کے پیروں کو سونگھتا ہے، اس کے ہاتھوں کو سونگھتا ہے، اس کے سر کو جیسے ہی سونگھا، شیر نے اپنے پنجے سے ایسا طاقت سے وار کیا کہ اس کا سر جسم سے الگ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس نے میری بیٹی کو طلاق دیا، اس نے میرے چہرے پر تھوکا، اس کو دنیا میں سزا دلانا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دلا دیتا ہے. میرے دوستو، آج اگر کوئی نبی کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا جواب اچھے انداز سے دینے کی ضرورت ہے. سڑکوں پر نکل کر ٹائر جلانا اس کا جواب نہیں، سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا اس کا جواب نہیں، سڑکوں پر نکل کر کسی بلڈنگ پر پتھر برسانا اس کا جواب نہیں. اس کا جواب دینے کا طریقہ بدل چکا ہے. دوست، آج ہم صرف اور صرف نبی سے جذباتی محبت رکھتے ہیں، عملی جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نبی کے کارٹون بنا آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت کو ہم اپنی آپ پر نافذ کرنا نہیں چاہتے. نبی کی داڑھی میں اگر کوئی بم رکھ کر کارٹون بناتا ہے تو عام آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن ہم داڑھی رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نبی کی سنت کو اپنے آپ میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. آج دنیا والوں کو میسج دینے کی ضرورت ہے. اگر تم نبی کی توہین کرتے ہو تو یاد رکھنا، ہم جو مخالفت کر رہے ہیں نا وہ صرف ہمارے نبی ہیں بول کر نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر تم نبی کی توہین کرو تو بھی ہم اتنا غصہ آتا ہے، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرو تو بھی ہمیں غصہ آتا ہے، اگر تم موسیٰ کی توہین کرو تو بھی ہمیں غصہ آتا ہے، اگر تم نوح کی توہین کرو تو بھی ہمیں غصہ آتا ہے، اگر تم لوط کی توہین کرو تو بھی ہمیں غصہ آتا ہے. ہم ہر ایک کی عزت ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے اس کو بھی گالی دینے سے اسلام میرا منع کرتا ہے. اللہ نہیں ہے وہ اس کو اللہ سمجھ رہا ہے، مجھے اس کی توہین کرنے کا حق اسلام نہیں دیتا ہے، مجھے اس کو برا بھلا کہنے کا حق اسلام نہیں دیتا ہے. آج جواب کیسے دیں گے ہم؟ یہ اپارچونٹی ہے، یہ موقع ہے. جب نبی کا ٹاپک ایسے ورلڈ کے گلوب پر آ جاتا ہے تو سب نبی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمان کیا کہیں گے، مسلمان کیا کہیں گے. تو مسلمان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیں گے. آج اگر کوئی انگریزی میں ایکسپرٹ ہے، نبی کی سیرت کو انگریزی میں لے کر آئے اور بانٹے، پرنٹ کرے، چھپائے، تقسیم کرے. آج اگر کوئی آدمی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. آج اگر پرنٹ کر سکتا ہے تو کرے، اگر یاد کرتا ہے تو کرے، نبی کی سیرت کو خود پڑھے، نبی کی سیرت کو لوگوں کو پڑھائے. آج ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوست، میں نے کیا کیا،
نبی کے لیے میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا نبی کی سنت کو یاد کیا؟ کنٹریبیوشن ہے. کیا نبی کی سنت پر عمل کیا؟ کنٹریبیوشن ہے. کیا نبی کتاب میں چھاپا؟ کنٹریبیوشن ہے. کیا نبی کی باتیں میں عام کیا؟ کنٹریبیوشن ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کرو. آج اس کی ضرورت ہے. آج اس کی ضرورت. ہماری ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتابوں میں لائیں، زندگی میں لائیں، مارکیٹ میں لائیں، اپنے گھروں میں لائیں، مسجدوں سے نکال کر اپنے روڈوں پر لے کر آئیں. روڈوں پر لے کر آئیں. دوست آج ترس آتا ہے. 2 دن پہلے میں راستے سے گزر رہا تھا ارلی مارننگ واکنگ کرتے ہوئے. ہاں ایک نوجوان جس نے صحت تو بڑی اچھی بنائی ہے ماشاءاللہ. اس کی صحت کو دیکھ کر اش کرنے کو دل کہتا ہے. اور بڑی جو ہے وہ گاڑی جو ڈک ڈک بولتی ہے وہ گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے. اس کے بازو کار کھڑی ہوئی ہے. اس کے اندر جو بیٹھا وہ بھی بہت ہی جو ہے اچھی اپنی شکل بنائی ہے اور اس نے کسرت کر کے جسم کو اچھا بنایا ہے. لیکن وہ روڈ کے بالکل جو ہے بیچ کے بازو جو ہے وہ کار کھڑا کیا ہے. اس کے بازو پھر بیچ روڈ پر اپنی گاڑی کھڑا کر جو ہے باتیں کر رہے ہیں. ہارن مار رہے لوگ، ہارن مار رہے ہیں. وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اس کو اس بات کا غرور ہے کہ کوئی مجھے چھیڑ نہیں سکتا. اس کو اس بات غرور ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں کر سکتا. اس کو اپنی صحت کا غرور ہے کہ کوئی مجھے ہٹو نہیں بول سکتا. غرور ہے، تکبر ہے. میرے دوست جب تم نبی کے کارٹون بنانے پر جو غصہ آتا ہے نا، نبی کی سنت کو اپنے آپ پر نافذ کرو. میرے نبی نے کہا اگر تم راستے سے گزرتے ہو، اگر کہیں قیام کرنا پڑے تو بیچ راستے میں قیام نہیں کرنا، سائیڈ میں قیام کرنا. نبی کا فرمان ہے. آپ گاڑی روڈ کے ذرا بیچ میں، آپ کی پھر گاڑی بیچ میں، پیچھے لوگ ہارن مار رہے ہیں، آپ بے نیاز بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اس سام میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی مجھے آ کر کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بول نہیں سکتا، ہٹنے کے لیے کہہ سکتا. یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی چھیڑے میں لڑوں. یہ امت ہے ہماری، یہ مسلمان ہے ہمارے، یہ نوجوان ہے ہمارے. ایسے نوجوانوں کو نبی کی سیرت اپنے جسم پر بھی لانا ہے، اپنے روڈوں پر بھی لانا ہے، اپنے گھروں پر بھی لانا ہے، اپنے مارکیٹ میں لانا ہے. ہم اپنے آپ میں نبی کو نہیں لا سکتے. دوسرا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو غصہ آتا ہے. غصہ ہونے کا کیا پہنچتا ہے دوست؟ یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. انا کفیناک المستہزئین. ایسے بے شمار واقعے تھے دوست. آج ہمارے نوجوان خصوصی طور پر ہم جب ہر ایک پر نظر رکھتے ہیں، ہر ایک کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے ایٹیٹیوڈ پر ہماری نظر ہوتی ہے، اس کی آنکھوں پر ہماری نظر ہوتی ہے، اس کے لہجے پر ہماری جو ہے نظر ہوتی ہے، اس کے ایکشن پر ہماری نظر ہوتی ہے، اس کے چلنے پھرنے پر ہماری نظر ہوتی ہے. گاڑی لے کر جا رہا ہوں میں، بس وہ بھی کثرتی نوجوان تھا. وہ جو ہے رانگ سائڈ آ کر وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ یو ٹرن ہوتا ہے نا، وہ پار کرنا چاہ رہا ہے. اب پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی، میری گاڑی سے لا کر کھڑا کر رہا ہے. ٹھیک ہے دوست، لیکن آپ ذرا پہلے کھڑے ہو سکتے تھے، ویٹ کر سکتے تھے. لیکن اس نوجوان کی باتیں، اس نوجوان کا لہجہ یہاں بیان نہیں کر سکتا میں. میرے دوست کیا اتنا بھی آپ کے پاس تمیز نہیں ہے؟ یہ نوجوان ہے دوست، 25 سال کا 30 سال کا نوجوان ہے دوست. آج تمہارے پاس اتنا بھی یہ سلیقہ نہیں ہے کہ روڈ کیسے پار کرنا، یہ سلیقہ نہیں کہ گاڑی کہاں کھڑا کرنا، یہ سلیقہ نہیں کس سے کیسے بات کرنا. نوجوان ہے دوست، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. نبی کو اپنے اندر لے کر آئیں، دنیا کچھ نہیں کرے گی انشاءاللہ. ہم اللہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سیرت کی سنتوں کو آپ زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت کو بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت کو نوجوانوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت کو یہ طاقتور نوجوانوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما. باری تعالیٰ جو قرض میں ملوث ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. باری تعالیٰ جو جاب لیس ہیں ان کو جاب پہ آنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں بہتر کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ تو ان کے معاشی حالات کو بہتر کر دے تاکہ نماز میں اپنے کاروبار کے بارے میں نہ سوچیں. ان کے مالی حالت کو اتنی بہتر کر دے کہ نماز میں یہ اپنے گھر کی تنگی کو یاد نہ کر سکیں، نماز میں اپنے گھر کی پریشانی کو یاد نہ کر سکیں، نماز میں اپنی بیماری کو نہ سوچ سکیں، نماز میں اپنے گھر والوں کی بیماری نہ سوچ سکیں. باری تعالیٰ تو حالت کو بدلنے والا ہے، بدل دے.
کہ قوم اگر ایسی آزمائی جائے گی بھٹک سکتی ہے باری تعالیٰ، یہ قوم آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، باری تعالیٰ تو ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو تیرے راستے پر جینے، تیرے راستے پر چلنے، تیرے ہی راستے پر کلمہ پڑھتے ہوئے مرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔